حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے جو کہ 6 ہجری میں پیش آیا، وہاں سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا جس پر ہودج تھا۔ آپ جب ہودج میں سوار ہوتی تو پردے کو نیچے کر کے بیٹھ جاتی۔ اونٹ کے ساتھ چلنے والے کو جمال کہتے ہیں۔ جمال اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ قیام کیا اور جانے سے ذرا پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، جس کے لیے آپ قافلے سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ واپسی میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ آپ کو نظر نہ آیا، کہیں اتفاقاً ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ یہ ہار آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جس کو آپ ادھار مانگ کر لائی تھیں۔ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں اور اس کی تلاش میں دیر لگ گئی۔ جب واپس اس جگہ پر آئیں تو دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے۔ جمال حسب معمول ہودج باندھنے آئے اور اس کے اوپر پردے پڑے ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس میں موجود ہیں، اور اٹھاتے وقت بھی کوئی شک نہ ہوا کیونکہ حضرت عائشہ جسم میں بہت ہلکی پھلکی تھی۔ جمالوں نے ہودج اونٹ پر باندھ کر اونٹ کو روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ اب یہاں سے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جب میں ان کو نہ ملوں گی تو وہ یہیں آ کر مجھے تلاش کریں گے۔ رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیند آ گئی، وہ وہیں لیٹ گئی۔ قافلہ کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیز اٹھانے کی غرض سے ذرا فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ اس سفر میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جو نہایت نیک اور پاک دامن صحابی تھے، اس خدمت پر مامور تھے۔ وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی سویا ہوا ہے۔ قریب آ کر انہوں نے پہچانا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تھا۔ وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور نہایت غم سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ حضرت صفوان نے بغیر کسی گفتگو کے اونٹ آپ کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ آپ اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کیا اور دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ بس یہی واقعہ تھا اور بات کچھ بھی نہ تھی، مگر مدینہ اس وقت منافقوں سے بھرا پڑا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور باطن میں بڑا ہی خبیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو تو ایک موقع مل گیا اور کمبخت ملعون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت تراشی اور بہتان بندی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ منافقین نے اس واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر چرچا شروع کیا اور مدینہ میں 1 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بعض سیدھے سادے ناواقف مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ عام طور پر سب مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے سخت صدمہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس سفر سے میں مدینہ آئی اور مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھری رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ لوگوں میں مشہور تھا میں اس سے بالکل بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہیں ہے۔ اس بات سے مجھے بہت رنج ہوتا تھا، مگر کوئی وجہ مجھے معلوم نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے، سلام کرتے اور پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا۔ اس وقت گھروں میں رفع حاجت کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ مدینہ میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور ہو رہی تھی۔ مستہ میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ ان کے بیٹے کا نام مستہ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا مستہ غارت ہو۔ میں نے کہا اتنی اچھی ماں ہو کہ بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ وہ بولی کہ عائشہ آپ بہت معصوم ہو، آپ کو کیا معلوم۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو تم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے سخت حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اور میں نے ان سے سارا واقعہ سنا۔
اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھے سنائی۔ رنج و غم کا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی، اس خبر نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے میں گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میرے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ عائشہ تم رنج نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبے والی ہو تو حسد کرنے والے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور کیا میرے والد کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا تو میری ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی بہہ پڑیں اور مجھ پر اس شدت سے کپکپاہٹ طاری ہوئی کہ میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی اور ساری رات اسی حالت میں گزری۔